MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رؤوفنا صلی علی
صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی رفیقنا صلی علی محمد صلی علی رفیقنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد علی رفیقنا صلی علی محمد صلی علی رفیقنا صلی علی صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی
صل على حبيبنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد على حبيبنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانہ وتعالی عما یشرکون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سورہ زمر آیات 68 تا 71. یہ آیات جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کا عنوان اس پہلی آیت کا یہ پہلا ٹکڑا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. وائے حسرت انسانوں پر کہ وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے. اور اگلا مضمون جو ہے وہ قدر کے ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن میں بنی نوع انسان اکثر غافل ہیں اور اللہ کی قدر نہیں کرتے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت. خدا وہ ہے جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، یعنی زمینیں بھی اور آسمان بھی، زمینی لوگ بھی اور آسمانی لوگ بھی، سب خدا کے حضور ایسے ہوں گے جیسے ان کی صف لپیٹ کر خدا کے ہاتھوں کے ارد گرد لپیٹ دی گئی. ونفخ فی الصور، یہ وہ وقت ہوگا جب کہ پھر سور پھونکا جائے گا. اور پہلا سور جو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاعق من فی السماوات و من فی الارض. پہلے سور کے نتیجے میں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ غش کھا کے جا پڑے گا. یعنی یہ وہ تفرید کا ایسا ایک لمحہ ہے جس کی کوئی اور مثال کہیں دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی. یعنی قرآن کریم کی آیات میں جیسا تفرید الہی کا مضمون یہاں بیان ہوا ہے، اس کامل اطلاق کے ساتھ کہ وہ ہر کائنات کی شے پر حاوی ہو، کہیں اور مضمون بیان نہیں ہوا. یہ ہے اللہ کی قدر کہ خدا کے سوا ہر چیز عمدن ایسے ہو جیسے غائب ہو چکی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہا. اور من جو لفظ ہے وہ تمام ذی شعور ہستیوں کے اوپر اطلاق پاتا ہے. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب کے اوپر یہ لفظ اطلاق پا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور کے لحاظ سے وہ مالکیت کا عروج ہے. ایسی مالکیت جلوہ گر ہوگی کہ جس کی کوئی مثال آپ کو کہیں اور پہلے دکھائی نہیں دے گی. ایک ہی ذی شعور ہستی رہ جائے گی تمام کائنات میں، آسمانی وجود ہوں یا زمینی وجود ہوں، سب کچھ وقفے کے لیے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، اپنے ہوش و حواس سب کھو دیں گے اور ملکیت کا تصور تمام تر مکمل ہو کر خدا کی طرف لوٹے گا. اس کے بعد مالک یوم الدین کا دور شروع ہوتا ہے. ہر چیز جو خدا نے پیدا کی، ہر شعور جو خدا نے بخشا، زمینی ہو یا آسمانی ہو، وہ ایک وقت میں واپس لوٹ جائے گا خدا کی طرف، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کو تفرید کہتے ہیں، یعنی اکیلا رہ جانا. اور یہی مالکیت کا مفہوم ہے.
حقیقی مالک چونکہ وہی ہے، اور ثانوی ملکیتیں جو اس نے بخشی ہیں وہ چونکہ واپس لے لی جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد پھر فیصلوں کا مضمون شروع ہوگا. ایسے فیصلے جو کائنات کے آغاز سے لے کر آخر تک تمام اہم امور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے فیصلے پھر اس دن کیے جائیں گے. اس لیے خدا کی مالکیت کا ظہور اس سے پہلے، حشر نشر سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. لیکن اس میں ایک علہ بھی ہے جس کے متعلق اس سے پہلے میں روشنی ڈال چکا ہوں. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. مفسرین اس بحث میں الجھے رہے ہیں، بعض احادیث سے بھی بعض استنباط ہوتے ہیں. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے ہوں گے جو اٹھیں گے، دوبارہ ہوش میں آئیں گے. اس پہلو سے اگر وہ پہلے ہوش میں آنے والے بھی ہوں تو پھر وہ کون ہے جسے خدا بے ہوشی سے محفوظ رکھے گا اور اس کے باوجود اس کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ پر آج کھولنا چاہتا ہوں. مالکیت تام ہوگی، ایسی تام کہ اس میں کسی اور کے حصے کا کوئی شک شبہ کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. اس کے باوجود پھر بھی جس سے اللہ چاہے گا اسے اس بے ہوشی سے مستثنا کر دے گا. یعنی پہلے جو سور پھونکا جانا ہے اس کی بے ہوشی سے. میرے نزدیک باوجود دوسرے علماء کے اختلاف کے یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس میں من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے کیسے بھی مرتبے رکھتے ہوں، کبھی کسی فرشتے کے تعلق میں ان کو مالکیت میں خدا تعالیٰ کے پورے سائے تلے، خدا تعالیٰ کی ملکیت کے سائے تلے ایک ہو جانے کا تصور نہیں ملتا. گویا صفت مالکیت کا کامل ظہور ہوا ہے سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو خدا نے اپنی مالکیت کا مظہر بنایا ہے اس دنیا میں. اور کسی نبی کا وجود نہیں ہے جو اس تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہو سکے. تبھی پاکستان والی تمثیل میں حضرت مسیح نے بھی یہی مضمون پیش کیا ہے کہ جب بیٹے کی بھی بات نہیں سنی جائے گی تب مالک آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی نبی ہے جس کو تمثیلاً اللہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی نبی کو اللہ کا نام نہیں دیا گیا. اللہ کا نام کسی اور نبی کو دینا محفوظ نہیں تھا، کیونکہ خدا کا نام کامل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پا کر محفوظ رہتا ہے، اور اس بات کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن گئے ہیں یا اللہ کی صفات میں برابر کے شریک ہو گئے. بس مالکیت بھی اسی کو سونپی جانی تھی جس کے پاس مالکیت محفوظ ہے، جو اس کامل طور پر اپنے وجود کو کھو چکا ہے کہ واہمہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ وجود جسے خدا اپنی مالکیت میں شریک کر رہا ہے گویا خود واقعتاً مالک بن بیٹھے گا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو کہہ دے کہ میرا اپنا تو کچھ رہا ہی نہیں باقی، میرا مرنا، جینا، میری عبادتیں، میری قربانیاں، سب کچھ کلیتاً خدا کی ہو چکی ہے. ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ بے اللہ کا ہو گیا. یہ وہ وجود ہے جسے خدا نے مالک فرما دیا، مالکیت میں اپنا شریک کر دیا. بس اگر قیامت کے دن مالکیت کلیتاً خدا کی طرف لوٹ جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اشارتاً بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. ہاں، اس مالکیت کا نظارہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے تھا، ورنہ یہ انتہائی لطف کا لمحہ کائنات کے مقدر سے باہر نکل جاتا، کائنات کی دسترس سے باہر ہو جاتا. بس وہ ایک منظر ہے جس کو میرا دل قبول کرتا ہے اور میرا ذہن اس کے تصویر کھینچتا ہے
روح کا ذرہ ذرہ اس پر فدا ہوتا ہے. تمام مالکیت خدا کی طرف لوٹ گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس میں زندہ باشعور ہونے کے باوجود اس میں حائل نہیں ہے. اس وقت پھر ایک سور پھونکا جائے گا. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا شخص جو سر اٹھائے گا وہ موسیٰ ہوں گے. اس کو دیکھنے والا بھی تو کوئی تھا. یعنی خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو میرے نزدیک پہلے کامل ہوش میں رکھا تھا. آپ گویا یہ نظارہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون رسول سر اٹھاتا ہے، وہ حضرت موسیٰ ہیں. سب سے پہلے میں علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکال دیتے ہیں کہ گویا آپ بھی تمام میں شامل تھے اور اس کے باوجود موسیٰ کو پہلے ہوش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. یہ جو حدیثیں ہیں بہت الجھاؤ والی ہیں اور ان پر تفصیل سے میں ایک دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن منطقی بحثوں میں پڑے بغیر میں پھر اپنے اس کامل ایمان کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ حدیثیں درست روایت کے لحاظ سے تھیں یا نہیں، ان کا جو بھی مفہوم ہے اس آیت کریمہ میں جو من ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ مالکیت میں کوئی اور حقدار ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا کے علاوہ کوئی اور شعور میں رکھا جائے اور مالکیت اس کی طرف کامل طور پر لوٹ جائے تو ہر باشعور اس مالکیت میں کسی نہ کسی رنگ میں حصہ پا جائے گا اور اپنے انفرادی وجود کی حیثیت سے وہ باقی رہے گا. مگر وہی ہے جو رکھا جا سکتا ہے جس کے باقی رہنا نہ رہنا ان معنوں میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ گویا وہ خدا کی کسی صفت میں اس سے برابری کا کسی پہلو سے بھی دعوے دار رہا ہو، یا اس کے وہم و گمان سے بھی یہ بات درست ہے. یہ کامل وجود سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر بھی اسی بات پر روشنی ڈالتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مالکیت میں سورہ فاتحہ میں جو لفظ مالک آتا ہے آخر پر یہ ظاہر کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ وہ آخری رسول محمد رسول اللہ جو آخری پیغمبر بن کے خدا کا پیغام لے کے دنیا کے سامنے آئے وہ خدا کی مالکیت کے مظہر تھے اور وہ رسول اللہ ہیں اور اس صفت میں آپ کا کوئی اور شریک نہیں. تو اس پہلو سے یہ اللہ کی قدر ہے جو کسی کو علم نہیں، کوئی اس کا حق ادا نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے سوا کسی کو اس قدر کا علم نہیں جو یہ قدر ہے کہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے بالآخر قلم ہو جائے گی. صرف ایک وجود جس سے وہ چاہے گا رکھے گا. اس وجہ سے نہیں کہ مالکیت میں کوئی رکھنا پیدا ہوگا، اس لیے کہ مالکیت میں اس کے ہونے سے کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوگا؟ وہ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. تب خدا تعالیٰ کی طرف سے اشرقت الارض بنور ربها، ارض سے مراد یہاں وہ محل ہے. ارض سے مراد ہر جگہ زمین نہیں ہوا کرتی. ارض سے مراد وہ ایکسپینس ہے، وہ دائرہ ہے، وسعت ہے جس میں کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہو. تو وہ تمام کائنات کا محیط جس میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہوگا وہ اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا. ایک حیرت انگیز نور کا جلوہ ہوگا جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گا. اس وقت کتاب پیش کی جائے گی، وجیء بالنبیین والشہداء، اور نبیوں کو شہداء کے طور پر لایا جائے گا. اب اس میں بھی بعض دفعہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے داخل کیا جاتا ہے آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی شہید ہیں. میں قرآن کریم کی دوسری عورت یہ بتا رہی ہے کہ تمام نبی جب شہداء کے طور پر پیش ہوں گے تو آپ ان سب کے شہید کے طور پر پیش ہوں گے. اس لیے وہاں الگ ذکر جو شہید کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو میں مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ وہ متصادم نہیں ہے. یہ آیت کہ شہداء نبی شہداء کے طور پر پیش ہوں گے.
دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے کھول دیا ہے کہ سب نبی بطور شہداء آئیں گے اور اے محمد تو ان سب کے اوپر شہید بن کر پھر آئے گا، یعنی شہید بنا دیا جائے گا ان کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، حق کے ساتھ ان کے درمیان پھر فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر ظلم کیا جائے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر جان اس وقت جو کچھ اس نے کیا ہے وہ پورا پورا ادا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق محض اس المناک وفات سے نہیں ہے جو حضرت ہمارے پیارے بھائی آفتاب احمد خان کی وفات سے ہمیں صدمہ پہنچا ہے۔ اس موقع پر اس وفات کے حوالے سے اس آیت کا مضمون آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں سب نے وہیں جانا ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی ایک ہے جو باقی رہنے والا ہے، وہی ہے جو باقی رہے گا، باقی سب ثانوی وجود ان کی، یہاں تک کہ اپنے نفس کا احساس تک سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ بس اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ وقت جو سب پر آنا ہے اس کی فکر کریں۔ جو بھائی اچھے حال میں خدا کی رضا کی راہوں پر چلتا اور رخصت ہو گیا، اس کی فکر کا تو موقع نہیں، اپنی فکر کا موقع ہے، کیونکہ ابھی ہمارا دارالعمل باقی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نیک اعمال پر اگر کچھ ہیں قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اپنے بد اعمال کے داغ دھو سکیں گے کہ نہیں دھو سکیں گے۔ وہی جانتا ہے کہ کس صورت میں ہم اس آواز پر لبیک کہیں گے جو سب کو آنے والی ہے۔ اسی لیے انا للہ کے تعلق میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے کھولی تھی کہ جب ہم انا للہ پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر پڑھا کریں پہلے، اور مرنے والے پر اس کا اطلاق آپ پڑھیں نہ پڑھیں ویسے ہی ہوتا ہے، وہ تو لوٹ بھی گیا۔ انہ للہ تو نہیں فرمایا، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مرنے والا اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، اسی طرف لوٹ جائے گا۔ اس مضمون کو تو خدا نے نکال ہی دیا یہاں سے، فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم جو زندہ ہیں اس وقت، ہم بھی تو اسی کی طرف سے آئے ہیں، اور ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اپنی فکر زیادہ چاہیے جانے والی کی فکر کے مقابل پر، کیونکہ جب خدا نے اس کے اعمال کا دروازہ بند کر دیا تو پیچھے رہنے والوں کا اس میں دراصل کچھ بھی دخل داخل نہیں رہتا۔ دعائیں ہیں، دعائیں تو ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ، لیکن زندوں کے لیے پہلے اور مرنے والوں کے لیے بعد میں۔ ہر جنازے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ پہلے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں پر کی مغفرت فرما اور میتوں مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ جس مضمون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بیان فرمایا، جہاں رکھ دیا، ناممکن ہے کہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھا جائے اور بدزیدی پیدا نہ ہو۔ وہ محل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ رکھ دیا وہی رہتا ہے، اور اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ بس اس سے پیغام ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہر وہ موت جو کسی نیک صالح انسان کی موت ہو، جس نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے خدمت میں وقف کر رکھا ہو، اس سے سب سے پہلی توجہ اپنے اعمال کی طرف پھرنی چاہیے اور اپنی بقیہ زندگی کی بے اعتباری کی طرف نگاہ جانی چاہیے، اور یہ ایک عزم صمیم پیدا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہ ہو کہ مجھے ایسے وقت میں آواز آ جائے کہ جب بے خبری کی حالت میں اپنی حالت سے بے خبر خدا تعالیٰ کی حضور میں حاضر ہوں، اور اس کوشش میں مصروف نہ ہوں کہ میرے گناہوں کے داغ مٹ رہے ہوں، اس جد و جہد میں میری جان نہ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ میں
خدا کی راہ میں سرک کے بھی، یا زور سے، کبھی طاقت کے ساتھ، کبھی کمزوری کے ساتھ، مگر آگے بڑھ رہا، مسلسل آگے بڑھ رہا. یہ وہ انسان کی سوچ ہے جو اس کو اس کی آئندہ زندگی کی ضمانت ہے. اس بات کی ضمانت ہے کہ جس حال پہ بھی اس پر موت آئے گی وہ خدا کی رضا پر مرے گا. بس اس پہلو سے آفتاب احمد خان صاحب کی وصال کے نتیجے میں جو ہمارے اندر خلا پیدا ہوا ہے، وہ خلا اسی طرح بھر سکتا ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے اور آپ کی وفات سے سبق لینے والے بکثرت پیدا ہوں. اور انگلستان کے چونکہ امیر تھے اور بہت ہی شاندار عمارت رہی ہے، بہت ہی کامیاب رہی ہے، اس لیے انگلستان کی جماعت میری اولین مخاطب ہے. یہ تو ہمیں وہم پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے چلے جانے سے خدا کے کام بند ہو سکتے، ناممکن ہے. ہاں، کسی کے چلے جانے سے اس کے نقوش قدم پر چلنے والے اگر نئے پیدا ہو جائیں تو وہ اس کا وصال کام آگے بڑھانے والا تو بنتا ہے، کام کو پیچھے دھکیلنے والا نہیں بنتا. اور یہی وہ شعر ہے جو ایک عربی شاعر نے کہا، جو خود زندہ جاوید ہے. وَإِذَا مِنَّا إِذَا سَيِّدٌ مِنَّا خَلَا قَامَ سَيِّدٌ قَوْلٌ لِمَا قَالَ الْكِرَامُ فَعُولُ. ہم تو ایک زندہ قوم ہے، ہم میں ایک کسی بڑے آدمی کے مرنے سے قوم نہیں مرا کرتی. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اذا سید منا خلا، جب ایک سردار عظیم شان خوبیوں کا مالک ہم میں سے نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، قام سید، ایک اور سردار اٹھ کھڑا ہوتا ہے. قول لما قال الکرام، جو معزز لوگ کہا کرتے تھے ویسی ہی باتیں وہ بھی کہتے ہیں. فعولو، اور اسی طرح عمل کرنے والا ہے. محض زبانی جمع خرچ پر بات کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنے افعال، اپنے نیک اعمال سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ان نیکیوں میں اسی طرح ایک زندہ وجود ہے جس کا مرنے والا اس کی ذات میں ہمیشہ زندہ رہے گا. تو جب ہم کہتے ہیں وہ زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ رہے، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اپنے پیچھے ایسے وجود چھوڑ جائے جن میں ہو کر پھر وہ زندہ رہے، اور ایک سے زیادہ ہوتے چلے جائیں بجائے کم ہونے کے. یہ تصور دنیا میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ایک بھیانک صورت میں، سچی حقیقی صورت میں، جو بھیانک نہیں بلکہ بہت ہی دلربا ہے، وہ اسلام ہی میں پایا جاتا ہے. یہ تصور کہانیوں میں ذکر ملتا ہے ایک ہائیڈرا ہیڈڈ جن کا، ایک ایسے بھوت کا جس کے ایک سے زیادہ سر تھے، اور جتنے سر کاٹتے تھے اتنے ہی زیادہ اگتے چلے جاتے تھے، اور ناممکن تھا کہ اس کو ختم کیا جا سکے. یہ تصور پرانے زمانے کی کہانیوں میں ملتا ہے، مگر ایک حقیقت پر مبنی ہے، محض ایک وہم نہیں، محض ایک کہانی نہیں. ہائیڈرا ایک ایسا جانور ہے جو واقعتاً یہ صفات رکھتا ہے. اس کے سر کو اگر کاٹا جائے تو وہ کٹا ہوا سر اپنے نیچے سے ایک اور وجود پیدا کر کے سارا جسم مکمل کر لیتا ہے، اور کٹا ہوا جسم ایک سر نکال کر ایک اور مکمل وجود مکمل کر لیتا ہے. عجیب جانور ہے کہ جس کو کاٹ کر ختم نہیں کیا جا سکتا. جسم اپنا سر پیدا کر لے گا، سر اپنا جسم پیدا کر لے گا. بس اس قسم کے واقعات پرانے زمانوں میں سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا. اس زمانے کے سائنسدان بھی بہت غور کرنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے فلسفی تھے. انہوں نے ہائیڈرا کا یہ حال دیکھا ہوگا، اس سے یہ کہانیاں بن گئی. کوئی جن بھوت ہے جو جس کو جتنا اس کو کاٹو وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. مگر اسلام میں جو یہ تصور ہے یہ نیکی کی ترویج سے تعلق رکھتا ہے، اور اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی ایک نہیں ہے، اور اللہ قائم رہتا ہے، اور اگر اللہ قائم رہے تو اس سے تعلق رکھنے والے بھی قائم رہا کرتے ہیں ان معنوں میں. بس اگر خدا سے تعلق جوڑے رکھو گے
تو تم نیک معنوں میں وہ ہائڈرا بن جاؤ گے جس کا ایک سر جدا ہو تو دوسرا سر بھی اگاتا ہے اور ایک اور جسم بھی نکل آتا ہے اس سر کے نیچے سے، تو بڑھتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ بس وہ لوگ جو اپنے بڑوں بزرگوں نیکوں کی وفات کے اوپر یہ عزم لے کر زندہ رہتے ہیں کہ ہم نے ان نیکیوں کو نہیں مرنے دینا، جس خدا نے اس وجود کو نیکیاں بخشی تھیں ہم اسی سے اپنا تعلق بڑھائیں گے، اور اس تعلق کے نتیجے میں ہمارے اندر کمزوری پیدا ہونے کی بجائے پہلے سے بڑھ کر تقویت آئے گی۔ جو روحانی مذہبی قومیں اس بات کو سمجھ لیں ان کے اوپر کبھی موت نہیں آ سکتی، ناممکن ہے، ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ مذہبی قوموں میں اکثر اپنی زندگی کو کسی موت پر آگے بڑھانے کی بجائے ماضی کی موتوں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ قومیں مردہ لوگوں کے ساتھ زندہ ہونے لگ جاتی ہیں، ان معنوں میں نہیں کہ ان کی خوبیوں کو لے کر خود ان نیکیوں کو آگے بڑھائیں، بلکہ مردوں کے تصور سے اپنے آپ کو ایسا باندھ دیتی ہیں کہ گویا ہماری زندگی ان کی زندگی تک تھی، اور اب بھی اگر ہم زندہ ہیں تو ان کے واسطے سے زندہ ہیں، خوبیوں سے نہیں، ان کی عطاؤں سے زندہ ہیں۔ بس جتنے بھی بزرگ ہیں جن کی قبروں کے سجدے کیے جاتے ہیں، جتنے بھی داتا ہیں جن سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، یہ سارے اس برعکس صورت کا مظہر ہے کہ قوم اپنی زندگی ماضی میں حوالے کر کے ایک مردہ جسم کو آگے دھکیلتی چلی جاتی ہے، جو کتنا مختلف مضمون ہے اس مضمون سے جو قرآن کریم آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھو اور بڑھتے چلے جاؤ، ایک کامل وجود سے دوسرے وجود پیدا ہوں۔ بار بار میں اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ ہے اور اکیلے نہیں رہنے والے۔ والذین معہ، والذین معہ پہلے کہاں تھے جو ان کے ساتھ؟ جو کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے تھے، لیکن آپ اٹھے تو آپ کے ساتھ جو لوگ اٹھے وہ آپ نے اٹھائے ہیں۔ جو معیت والے خوش نصیب یہاں مذکور ہیں وہ معیت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو عطا کی، اور آپ کی بدولت، آپ کی قوت قدسیہ سے وہ لوگ زندہ ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ بس یہاں وہ ہائڈرا کا برعکس مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مومنوں میں سے اگر ایک سردار پیدا ہوتا ہے تو وہ کم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود پھیلتا چلا جاتا ہے، اور یہ مضمون ایک فرق رکھتا ہے ہائڈرا کے ساتھ۔ ہائڈرا میں اس کا بڑھنا اس کی موت سے لازماً وابستہ ہے، مگر مومن کی نشو و نما موت سے پہلے یقینی طور پر ہو کر اس بات کو ناممکن بناتی ہے کہ ان کا سردار مر جائے تو قوم بھی ساتھ مر جائے۔ اپنے جانے سے پہلے اپنی زیر تربیت اپنے پروں کے نیچے پلے ہوئے لوگوں کو وہ وجود چھوڑ جاتا ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ اپنے صحابہ کو اسوہ کا ذکر فرمایا۔ یہ تو مراد نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور اسوے پر نظر پڑ سکتی تھی، وہ تو مٹے ہوئے اسوے نظر آتے تھے، وہ ایسے تھے جو جیسے سورج کے سامنے شمعیں بجھ چکی ہوں۔ کون تھا جو اس وقت حضرت ابو بکر کے اسوے کی تلاش کیا کرتا تھا؟ کون تھا جو عمر اور عثمان اور علی کے اسووں کے پیچھے بھاگتا تھا؟ ایک ہی تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اسوہ تھا، اور باقی سب اسوے اس کے سامنے مٹے ہوئے تھے۔ بس قرآن کریم کی یہ ہدایت کی ان کی اسوے کی پیروی کرو بتا رہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جدا ہو جائیں گے تو یہ لوگ اپنی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو زندہ رکھنے والے ہوں کہ آپ اپنے وصال سے پہلے یہ کر چکے ہیں۔ والذین معہ کا مضمون صادر آ چکا ہے، اس لیے زندگی ہی میں ایسا ہونا لازم ہے، مگر اگر نہ ہوا ہو تو پھر کسی کی موت اگر
کچھ زندہ لوگ پیدا کر دیے تو کتنی خوش قسمت موت ہوگی، اور وہ لوگ بھی خوش قسمت ہوں گے جو کسی کے مرنے سے مر نہیں جایا کرتے بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سارا مضمون ہے جس کے پیش نظر میں نے اس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی قرآن کی ان آیات کے مصداق بنیں گے۔ جب ان کے وصال کی خبر ملی اس وقت میں ہارٹلے پول میں تھا، اور سوائے اس کے میرے دل سے کوئی آواز نہیں اٹھی کہ انا للہ، ہمارا ایک پیارا بھائی اب سے جدا ہو گیا۔ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری سے کہا کہ تذکرے کا مطالعہ کرو، مجھے بتاؤ کہ جو اچانک سا واقعہ ہوا ہے عجیب، کیا اشارتاً کسی جگہ ذکر ملتا ہے الہام میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام میں؟ تو ایک ایسا الہام انہوں نے نکالا ہے جو میں یہ نہیں کہتا کہ لازماً اس واقعہ پر اطلاق پاتا ہے، مگر مشابہ بہت۔ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ذکر حبیب میں مفتی صاحب کی روایت ہے، حضرت مفتی صاحب کی رضی اللہ عنہ کی، فرمایا تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ الہام ہوا، انا للہ، ہمارا بھائی اس دنیا سے چل دیا۔ اور یہ وہ خبر ہے جس پر حضرت السلام فرما رہے ہیں مصداق ذہن میں نہیں آیا، حالانکہ اکثر الہامات جو اشارتاً بھی ہوتے رہے ہیں، مثلا پل ٹوٹ گئے یا دو شہتیر ٹوٹ گئے، شیطان تذبحان ہے، ہر جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک توجیہ پیش فرمائی ہے، ایک تعبیر بیان کی ہے کہ میرے نزدیک یہ وہ امکانی طور پر مصداق ہیں اس الہام کے۔ میں نے اپنے صحابہ میں سے بعض کے نام لیے، بعض جگہ یقینی مگر بعض جگہ امکانی طور پر فرمایا۔ یہ وہ الہام ہے جو خاموش پڑا ہوا ہے آج تک تذکرے میں، کیونکہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اور کچھ نہیں فرمایا، اور کسی صحابی نے پھر اس کی کوئی اور توجیہ کر کے کسی پر اطلاق نہیں کیا۔ اور چونکہ یہ فقرہ ویسا ہی تھا جیسا کہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جو الہام نہیں تھا مگر ایک دل کا بے ساختہ اظہار تھا، اس کے سوا میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو یہ پڑھ کر مجھے بہت تعجب ہوا اور دل کو ایک سکینت کی نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دور تک نظر رکھتا ہے، اور بعض ایسے الہامات جو بظاہر بے عنوان ہوں یہ خدا کے بہت سے بندوں پر اطلاق پائیں گے اور پاتے چلے جائیں گے۔ بس یہ بھی میں نہیں کہتا کہ آفتاب خان صاحب ہی ہیں جو اکیلے باقاعدہ مراد تھے، یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئی مگر مجھے آ گئی، مگر میری مراد صرف اتنی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معین شخص بتا کر نہ سمجھانا، یہ ایک حکمت رکھتا ہے کہ ایسے کئی پاک وجود اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے جن کے وصال کی خبر سے بے ساختہ مومنوں کے دل سے آواز اٹھے گی، انا للہ، ہمارا بھائی اس دنیا سے چل دیا۔ بس ایک بھائی چل دیا، مگر دعا کریں کہ کثرت سے ایسے اور بھائی پیدا ہوتے رہیں۔ آپ کے ذکر خیر میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نیکیوں سے باقی لوگوں کو بھی نصیحت ہو اور وہ ویسا بننے کی کوشش کریں۔ مختصراً آپ کے حالات زندگی یہ ہیں کہ 24 ستمبر 1924 کو آپ محترم خان ثناء اللہ خان صاحب اور محترمہ امت المجید صاحبہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا مکرم شیخ محمد صاحب صحابی تھے، اور آفتاب خان صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی طرف سے ہیں۔ بس اندھیروں سے دن نکلنے کا جو مضمون ہے وہ اس پر بھی چسپاں پاتا ہے۔ یہ محمد حسین صاحب بٹالوی کی اول تو ان کا اپنا ایک بیٹا سعید
حضرت مسیح موعود السلام پر ایمان لا کر اور اپنے بیٹے تھے یا نواسے تھے، نواسے تھے، اپنے نانا کے کذب پر مہر تصدیق ثبت کر گیا. یعنی کذب پر بھی ایک تصدیق ہوا کرتی، اور بڑے کھلم کھلا اعلان کیا کرتے تھے کہ میرا نانا جھوٹا نکلا، مسیح موعود سچے تھے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محمد حسین صاحب بٹالوی کی اولاد میں سے تصدیق کرنے والے اور اول درجے پر خادم خدمت کا مقام حاصل کرنے والوں میں ایک ہمارے آفتاب خان صاحب بھی بنتے ہیں. آپ کے نانا شیخ محمد صاحب تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے تاریخ میں ایم اے کیا. بڑے ہو کر میں مختصر بتا رہا ہوں. آپ کی والدہ بھی ایک صحابی کی اولاد تھیں غالباً، درست ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ مجھ پر یہ تاثر ہے کہ آپ کی والدہ بھی ایک صحابی کی اولاد تھیں. 45 سے 47 تک گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں پڑھاتے رہے. گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے ایم اے کیا ہے آپ نے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں پڑھایا. پھر 47 میں انکم ٹیکس افسر لاہور مقرر ہوئے. پھر 1948 میں فارن سروس آف پاکستان میں آئے ہیں پہلی بار. اور 48 سے 79 تک سیاسی مبصر اور سفیر کے طور پر پاکستان کی خدمت کرتے رہے. اس سلسلے میں واشنگٹن، نیو یارک، جکارتا، لندن، دہلی، اٹلی وغیرہ وغیرہ اور یوگوسلاویا. یہ لکھا تو نہیں ہوا لیکن مجھے یاد ہے آپ یوگوسلاویا میں بھی بڑی خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں. یہ آپ کی جو پروفیشنل زندگی ہے ایک بیوروکریٹ کے طور پر، اس کا یہ خلاصہ ہے. 1949 میں یورپین یو این او کی میٹنگ میں، یورپین پڑھا جا رہا تھا، یہ بنتا ہی نہیں بات، یو این او کی میٹنگ میں شمولیت کی، جبکہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر خارجہ تھے. مسئلہ کشمیر، لیبیا، ٹیونس، موراکو اور الجیریا کے مسائل پیش کیے گئے، جن میں آپ کو پاکستان کی طرف سے نمائندگی یعنی بیوروکریٹک لیول پر نمائندگی اور خدمت کی توفیق ملے. وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی آپ کی پوسٹنگ رہی. اٹلی اور یوگوسلاویا میں پاکستان کے سفیر تھے. اور جماعتی خدمات کا جہاں تک تعلق ہے، پہلی بار آپ کو 1981 میں جلسہ سالانہ ربوہ میں تقاریر کا انگریزی ترجمہ پیش کرنے کا موقع ملا. یہ وہ ابتدائی تجربہ تھا جو خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے کروایا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آئندہ خدا تعالیٰ مجھ سے اس ذہن نہج میں کام لینا چاہتا ہے. اس لیے مجھے یہ خیال آیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں آخری 2-3 سال کے اندر بہت اصرار کے بعد میں نے یہ نظام شروع کیا کہ کیسٹس کی صورت میں حضرت خلیفۃ المسیح کے خطبات افریقہ اور دوسرے ایسے ممالک میں جہاں پاکستانی سمجھنے والے موجود ہیں پھیلائے جائیں. اور کیسٹس کی ترتیل کا سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا تھا. اس وقت تک جو باہر سے آنے والے مہمان تھے ان کے لیے جلسہ سالانہ میں ساتھ ساتھ جاری تقریر کا ترجمہ کرنے کا رواج نہیں تھا. کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ساتھ، وہ کچھ بتا دیا کرتے تھے، مگر اکثر تو بیچارے بت بن کر محض ادب میں جلسے پر حاضر رہا کرتے تھے. خدا تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ پہلا ترجمہ کرنے کا جاری نظام جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی زندگی کے آخری ایام میں شروع ہو چکا. اور آفتاب خان صاحب لندن سے تشریف لائے تھے. میں جانتا تھا کہ ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے، انگریزی بھی بہت اچھی ہے، اس لیے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت عمدہ طریق پر اس ترجمے کا حق ادا کیا. مختلف وقتوں میں مختلف کمیٹیوں میں قرآن کریم کے جو ترجمے کی ریویژن کا سلسلہ چلا تھا، میں نے اپنے ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس میں بھی یہ شامل رہے اور قضاء کے صدر قضاء بورڈ کے طور پر بھی کام کرتے رہے.
1986 میں پہلی بار امیر یو کے مقرر ہوئے. جب امیر مقرر ہوئے ہیں تو جہاں تک ان کی نیکی اور تقوی کا تعلق تھا ایک ذرے کا بھی مجھے کبھی شک نہیں پڑا، لیکن جہاں تک ان کی بیوروکریٹک تربیت کا تعلق تھا اس کے پیش نظر مجھے لازماً ساتھ ساتھ چلنا پڑتا تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نظام جماعت کو چلانا اور چیز ہے اور بیوروکریٹ ہو کر ایک بہترین مثال قائم کرنا ایک اور بات ہے. حکومت کی ملازمتیں، دنیا کی اعلیٰ تعلیمات کے باوجود، ایک شخص کی نیکی کے باوجود اسے جماعتی خدمات کے لحاظ سے پوری طرح سیکل نہیں کر سکتی. اس قصہ ہی اور ہے. انہی لوگوں کو یہ طریقہ آتا ہے جو بچپن سے خدام الاحمدیہ، ثار الاحمدیہ، انصار اللہ، ان کی تنظیموں سے جو توئی کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان سے گزرے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ توئی کام لینا ہوتا کیا ہے. ایک بیوروکراٹ نے تو جب حکم دے دیا وہ حکم ہو گیا، کام چل پڑا، خواہ کوئی دل سے قبول کرے یا نہ کرے. مگر نظام جماعت میں دلوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ راز ہے نظام جماعت کی کامیابی کا. اور اس کے علاوہ ہر بندے کی پہچان صحیح ہو کہ یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. ظاہری طور پر بعض لوگ قابل ہوتے ہیں، باطنی طور پر قابل نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ان کو میں نے سمجھایا کہ جہاں تک ممکن ہے جو اہم فیصلے ہیں ان میں مجھ سے بات کر لیا کریں. چنانچہ اس دن کے بعد تا دن وفات انہوں نے مسلسل اس بات کو اپنائے رکھا. کبھی بھی کوئی فیصلہ آخری نہیں کرتے تھے جب تک پہلے مجھ سے بات نہ کر لیں. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کے مشوروں کو میں مان جاتا تھا اور کئی دفعہ کہتا تھا کہ میرے نزدیک تو یہ ٹھیک نہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. اب بڑے شرح صدر کے ساتھ مسکراتے ہوئے چھوڑ دیا کرتے تھے. چونکہ ایک دوستانہ رنگ تھا بھائیوں کی طرح، اس لیے میں ہمیشہ اپنے اس اختیار کو، بلکہ اکثر اپنے اس اختیار کو کام میں لاتا ہی نہیں تھا کہ اگر مجھے تسلی نہیں ہے تو میں ان کو مجبور کروں کہ وہ اپنا مشورہ بدلیں اور اسی پر عمل کریں جو میں کہہ رہا ہوں. آپس میں گفتگو شنید میں کہتا اچھا چلیں آپ تجربہ کر لیں، مگر میری رائے یہی ہے. اب یہ بھی ان کے تقویٰ کی نشانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں لوگ جو میرے ارد گرد ہیں وہ ہاں ہاں کر کے ہی ارد گرد ہوتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے. بہت سے میرے قریب ایسے ہیں جو اس لیے قریب ہیں کہ بڑے جرأت اور اعتماد کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنی رائے پیش کرتے ہیں جو میری رائے کے مخالف ہو. اور لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں فیصلہ لے دوں کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، اپنی رائے کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں. یہ بات 100% آفتاب خان صاحب کی عمارت پر اطلاق پاتی ہے. چنانچہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی میرے نزدیک فلاں فلاں جو دوست ہیں وہ فلاں کام بہترین کر سکتے ہیں، اور ساتھ معذرت کے ساتھ کہتے تھے مجھے پتہ ہے آپ کو اتفاق نہیں، میں جانتا ہوں آپ کو اختلاف ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے تو شوق سے کریں، میری طرف سے اجازت ہے، خدا کرے آپ کا یقین درست نکلے. تو اس کے بعد 6 مہینے کبھی سال کے بعد پھر پھینکا ہوا آتے تھے کہ وہی بات تھی جو آپ کہتے تھے. مجھے یقین تھا مگر غلط نکلا. تو یہ جو لمبے تجربے سے ایک فراست نصیب ہوتی ہے یہ بیوروکریسی کو ملتی نہیں، کیونکہ ان کا ماحول مختلف ہے. نہایت ذہین ہونے کے باوجود اعلیٰ سے اعلیٰ افسر بھی اس تجرباتی فراست سے محروم رہتے ہیں جو لمبے عرصے کے ایسے کاموں سے نصیب ہوتی ہے جس میں جبر کو کوئی دخل نہیں، توئی کام ہے، اور اس میں وہی افسر کامیاب رہتا ہے جو توئی خدمت لینے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر تجربے کی ضرورت پڑتی ہے. مجلس شورا کے موقع پر اور کیسے مواقع پر کئی دفعہ بعض غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، مگر فوراً اس کی تصحیح فرماتے تھے جب بھی میں ان کو کہتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا جب بالکل سیٹل ہو گئے، اور اس جلسے کے بعد ایک موقع پر مجھ سے کہا کہ اب تو دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اس مجلس شورا کے بعد بھی یہی بات کی
وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح آپ نے مجھے تیار کیا میں پوری طرح تیار ہو گیا، لیکن جب تیار ہوئے تو اللہ نے واپس بلا لیا. اس کی رضا پر ہم راضی ہیں، اور بھی ایسے ہمیں عطا کر دے گا. لیکن خلا جو چھوڑا ہے وہ بہت بڑا ہے، معمولی خلا نہیں، کیونکہ جماعتی کاموں کے علاوہ جو جماعتی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان سے بیرونی تعلقات میں بہت کام لیے ہیں، کیونکہ بحیثیت ایک نہایت ذہین، کامیاب اور شریف النفس بیوروکریٹ کے ان کا تعلق اپنے ماتحتوں سے بھی بہت گہرا تھا اور اپنے افسران سے بھی بہت گہرا تھا، اور ارد گرد جو بھی ان سے ملنے، ان سے رابطے میں آئے، ان سے بھی تعلقات ہو جاتے تھے. اور بیوروکریسی سے نکلنے کے بعد میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے تعلقات اس درجہ گہرا اثر انداز ہوئے ہوں ان لوگوں پر جن سے کبھی خدمتوں کے گورنمنٹ کی خدمت کے دوران واسطے پڑے تھے. لوگ تو اس وقت سر جھکاتے ہیں کسی کے افسر کے سامنے، جب اس کی افسری ختم ہوئی تو ان کا سر بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن ماتحتوں کا بھی یہی حال ہے، ان کے سامنے ان کی اطاعت کے جذبے بڑے اخلاص سے قبول کرتے. جب بات ختم ہوئی تو ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا مجال ہے جو یہ سن لیں، میں تم اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، اب ہم آزاد ہیں. ان کے حسن خلق سے کبھی کوئی آزاد نہیں ہوا، اور یہ حسن خلق کی قیمت ہے، کی قدر ہے جو آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ بیوروکریسی کی وجہ سے ان کا رسوخ نہیں تھا، حسن خلق کی وجہ سے تھا. اس لیے کبھی بھی کسی افسر کے ساتھ کبھی رابطہ ہوا ہے تو جب بھی اس سے کوئی کام پیش آیا اس نے بڑی محبت سے ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. اس لیے اس تعلق میں ان سے سیاسی رہنماؤں سے تعلقات میں بھی کام لیتا رہا، یورپین معاملات میں بھی ان سے کام لیتا رہا، اور پاکستان ہندوستان کے پرانے تعلقات میں بھی ان سے کام لیتا رہا، اور خدا کے فضل سے ہمیشہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ وہ کام سر انجام دیے. لیکن انکساری کا یہ عالم تھا کہ جانے سے پہلے ضرور پوچھا کرتے تھے کہ میری یہ رائے ہے، اس طرح میں بات کروں گا، آپ اگر اس میں تبدیلی چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں. آخری جو ان کا ان سے خصوصی کام لیا گیا ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں جو امریکہ میں منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں اور یہود کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، اس عنوان کے تابع انہوں نے جن کو دعوت دی ان میں آفتاب خان صاحب کا نام بھی شامل تھا. ان کی جو آواز، ان کا جو رسوخ ہے، ان کا کردار ہے، وہ سیاست دانوں کی وساطت سے ان کو پہنچا ہے. بہت سے امریکہ یا کینیڈا یا یورپ کے لوگ ہیں چونکہ اس تعلق میں آپ کے بہت قریب رہے، ان میں اس سے کسی نے ان کو نام بھیجا ہے کہ اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. میں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مفید ہے جماعت کی تو میں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ضرور جائیں، اور آپ کو تو اس مضمون پر کافی عبور ہے. میں نے کہا میں گلف کرائسس بھی پڑھ چکا ہوں، سنا بھی ہوا ہے، اور بھی آپ کو جانتا ہوں، آپ کے خیالات کو ان موضوعات پہ، تو میں تیاری کر لوں گا، فکر نہیں. جانے سے پہلے جو نماز کے بعد مجھے دفتر تک چھوڑنے گئے تو کہا کہ مجھے ابھی تسلی نہیں ہو رہی، میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے دوبارہ خود بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اس پر جو میں نے ان کو بات بتائی تو چمک اٹھے، انہوں نے کہا یہ میرے دماغ میں نہیں تھی پہلے، اس سے تو سارے مضمون کا رخ ہی بدل گیا ہے، اب میں اسی طرح پیش کروں گا. اور واپس آ کر اتنا خوش تھے، کہتے تھے ساری مجلس میں اسرائیل کے نمائندے بھی تھے، مقامی یہودی بھی، مسلمانوں کے ممالک کے نمائندے ہر قسم کے، مگر سب سے زیادہ میری تقریر کو سراہا گیا، اور لوگ بعد میں دوڑ کر آ کے مجھ سے ملتے رہے اور گرمجوشی سے دو ہاتھوں سے مسافے کیے. اور اسرائیل کے نمائندے نے معذرت کی کھڑے ہو کر کہ مجھ سے جو اپنی تقریر میں گستاخانہ باتیں ہو گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا دوسرے، میں معذرت کرتا ہوں، میری غلطی تھی. اور اس مقرر نے، آفتاب خان نے مجھے درست کیا ہے.
اور بعد میں پھر بھری مجلس میں وہ معافی مانگنے کے لیے پھر آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی فراست تھی. جو بات سمجھتے تھے اسے پیش کرنے کا سلیقہ جانتے تھے، بہترین انگریزی بولتے تھے، اس پر عبور تھا مگر ساتھ انکسار تھا. اور واپس آ کر خوشی سے، جس کا انسان ایک چیز میں ابلتے ہوئے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح آپ ہنستے جاتے تھے اور خوش تھے، کہتے خدا نے دیکھو کیسا عمدہ موقع دیا. اگر میں نہ جاتا اور جس رنگ میں آپ نے اسرائیل کی بات چھیڑنے کا کہا تھا نہ چھیڑتا تو وہ اس گستاخ کو کسی نے درست نہیں کرنا تھا. اور ایسی بدتمیزی کی بات کر گیا تھا ایک کہ اس کے نتیجے میں سب پر یہ تاثر پڑنا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے معاملے میں ظالم تھے. لیکن جس رنگ میں نے بات کی اور کھڑے ہو کر احتجاج کا حق استعمال کیا اور کھول کر ان کو بتایا کہ بالکل جھوٹ ہے. کہتے صرف ایک بات میں حیران ہوں کہ ہمیں تو تجربہ تھا مولویوں کا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیلی یہودی اسرائیل کا نمائندہ اتنی جلدی اپنا موقف بدل لے گا. یہ بھی کہتے میرے لیے نیا تجربہ تھا. میرے دلائل کو سنا اور سر تسلیم خم کیا، اٹھ کر سب کے سامنے معذرت کی، اپنی غلطی پر معافی مانگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ خلاف گستاخی کر کے دل آزاری کا کام کیا ہے اور ناجائز کام کیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے جو میں نے کہی تھی. بس یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے، مخلصین کی. اور جس جذبے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، یقین ہے آسمان سے وہ طاقت اتری ہے جس نے اس کے دل پہ روب ڈالا ہے. اور ساری مجلس اس بات پر متفق تھی کہ یہی وہ تقریر جو سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ تھی. تو کامیابی کی کس نوٹ پر، اس آخری لہر پر آپ کا وصال ہوا ہے. جملہ فرائض کو جو بھی ثبوت کیے گئے بڑی کامیابی سے سر انجام دیا. اور ان فرائض کی سر انجام دہی کے بعد ہمیشہ جب لوٹتے تھے تو بلا شبہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں میری قابلیت کا کوئی دخل نہیں، میں نے نشان دیکھے ہیں پورے ہوتے، اللہ کی مدد اترتی دیکھی ہے. اور چونکہ دین کا کام تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. یہی ان کا طریقہ بیان تھا جو امریکہ سے واپس آ کر تھا. اور جیسا کہ واقعات بیان ثابت کرتے ہیں، واقعتاً خدا کی طرف سے نصرت اترے بغیر اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسرائیل کا نمائندہ یہودی مسلمانوں کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کہہ کے معافیاں مانگے، ساری مجلس میں معافی مانگے، اور پھر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں واقعتاً مطمئن ہو گیا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجلس کے اختتام کے بعد فوراً اٹھا ہے اور تیزی کے ساتھ آفتاب خان صاحب کی طرف لپکا، مصافحہ کیا اور کہا مجھے پھر معافی مانگ، مجھے معاف کر دیں. تو یہ روب اور نصرت کا جو ہے یہ خدا تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو عطا کیا کرتا ہے، ان کے اخلاص کی قدر کے ساتھ عطا کرتا ہے. تو بہت نیک انجام کو پہنچے ہیں. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور کام تو اس نے بنانے ہی بنانے ہیں، مگر خدا کرے ان کی اولاد میں پھر ایسے اور بہت سے اٹھیں اور ہمیشہ اٹھتے رہیں جو ان کی یادوں کو اپنے نیک اعمال سے زندہ کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سب نیکیوں کو اپنانے اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقتاً ان للہ ہے، ہمارا بھائی اس دنیا سے چل دیا اور اس دنیا میں چلا گیا جو دائمی ہے، جہاں خدا تعالیٰ کی جبروت اور جلال اور مالکیت جلوہ گر ہوگی. اللہ اس وقت آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے. نماز جنازہ کے تعلق میں کچھ اور بھی نام ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. ان کو بھی نماز جنازہ غائب میں یاد رکھیں. مبارک محمود صاحب پانی پتی، لاہور جماعت کے مخلص فعال کارکن، جن کے ساتھ بچپن ہی سے مجھے خدام الاحمدیہ کے سلسلے میں کام کرنے کا موقع ملا اور ہمیشہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ یہ مقصودہ فرائض سے انجام دیا کرتے تھے. ایک لاہور کے دوستوں کا ایک گروہ تھا جس میں یہ بھی تھے، صدیق شاکر صاحب بھی تھے، اور بھی یہ نیلا گمد فیملی کے یحییٰ صاحب وغیرہ، قیوم صاحب، یہ سب ہمارا ایک گروہ تھا جو خدمت دین کے معاملات میں ہم
مل کر مشورے کرنے کے بعد لاہور کے دائرے میں کام کرتے تھے. میں تو لاہوری نہیں تھا، مگر ربوہ سے آ کر جس گروہ میں مل کر مجھے کام کا مزہ آتا تھا، بہت ہی سعادت کے ساتھ کی خدمت کیا کرتے تھے. انہیں مبارک محمود پانی پتی کا نام بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ بڑا سلیقہ تھا خدمت کا. اور پھر چودھری محمد لطیف احمد صاحب ہیں، سیکرٹری وقف جدید اب گٹالیاں. ان کو میں اس لیے چنا ہے کہ ان کے متعلق رپورٹیں مرکز سے یہ ہیں کہ بے انتہا مخلص داعی اللہ تھے، اور جب بھی کچھ پردن کے خود کام ہوئے ہیں انہوں نے بہت آگے بڑھ کر کام کیا. اور یہ وفات ان کی ایک شہادت کا رنگ اس لیے رکھتی ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ گھٹیالیاں دینی کام میں یا شاید وہ ڈش پر کوئی خطبہ سننے جا رہے تھے یا اس قسم کا کوئی سلسلہ تھا، یا دعوت اللہ کا کام تھا، یا ایسے لوگ جہاں ان کے پاس ڈش نہ ہوں وہ ساتھ کے گاؤں میں جایا کرتے ہیں. تو مقصد دین کا ہی تھا. جس سفر میں بس کے حادثے میں آپ شہید ہو گئے. ان کے متعلق مرکز سے خاص طور پر یہ خط ملا تھا کہ ان کی ساری زندگی خاموش لیکن بہترین خدمت میں صرف ہوئی ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو ان کو بھی نماز جنازہ میں شامل کر لینا چاہیے. یہ جو آخری ہے نا، اگر ممکن، یہ میں نے اپنی طرف سے بتایا ہے. زبان یہ بول رہی تھی لیکن چونکہ میں نے منع کیا ہوا ہے کہ نام نہ لیں، اس لیے یہ کہا نہیں مجھے. میں سارا خط یہ بتا رہا تھا کہ سمجھ جائیں ہماری بات اور اس بھائی کو بھی شامل کر لو، تو چنانچہ میں نے اسی وقت لبیک کہا. عالم بی بی صاحبہ اہلیہ چودھری فضل الدین صاحب اب گسیت پورہ، یہ فضل الہی سب عارف مربی سلسلہ کی والدہ ہے. سادہ مزاج، نیک طبیعت، دعاگو، جو مثالی بزرگ عورتیں ہمارے معاشرے میں ہوا کرتی تھیں، ابھی بھی ہیں، ان میں سے ایک تھیں. ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. اور ایک آخری ایک تازہ اطلاع جو ملی ہے وہ سیدہ منیرہ ظہور، جو بہت ہی اعلیٰ پائے کی شاعرہ بھی تھیں. الفضل سے آپ کو ان کا ساتھ تعارف ہوا ہوگا. اکثر ان کے شعر الفضل میں چھپا کرتے تھے، مجھے پہلے لکھ کے بھیجا کرتی تھیں. بعض دفعہ کوئی تھوڑی سی ترمیم میں تجویز کر دیتا تھا تو خوشی سے قبول کرتی تھی. تو ان کا اخلاص کا تعلق بھی بہت گہرا تھا. ان کو بھی میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا ہے. بس یہ 4 غائبانہ جنازے اس ایک حاضر جنازہ کے ساتھ ہوں گے. بیٹھ چکے ہیں تو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ابھی نہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہیں. ایک بات جو میں نے کہنی تھی وہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کی تحریک ہے جو نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر آفتاب خان صاحب کا دل دکھاتے رہے. اور ان کے مزاج ایسا تھا کہ خاموشی سے مجھے بتائے بغیر کہ کس نے کیا گستاخی کی ہے بڑے تحمل کے ساتھ بات سن کے وہ گنوا دیتے تھے.
مجھے جب اطلاع ملتی تھی مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جن الزامات لگا کر آپ کے خلاف گستاخی کی، تم نے انصاف کا سلوک نہیں، تم نے فلاں نہیں کیا، ان سب میں یہ بالکل بے قصور ہوتے تھے، مگر چونکہ طبیعت میں تحمل اور حوصلہ بڑا تھا، اس لیے جرت کے ساتھ کئی لوگ آ کے جو بے باکی کہنی چاہیے، جسے بے باکی کہنا چاہیے، نہایت بدتمیزی کے کلمے لکھ بھی دیتے تھے، کہہ بھی دیتے تھے، وہ چپ کر کے دبا کے بیٹھ جاتے۔ جب مجھے علم ہوا، میں ان کی طرف سے بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر ان کو سمجھانے کی بعض دفعہ کوشش کرتا رہا، بعض سمجھے بعض نہیں سمجھے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جن کی مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، تو ان کے لیے بھی دعا کریں جو گستاخیوں کے مرتکب ہو گئے۔ اب وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہم میں یہ نہیں رہے، تو حی نامے ان کو بھی شامل کر لیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جو ان سے زیادتی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، اور ان کی زیادتیاں آفتاب خان صاحب کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ Same lines wherever they are, and join us in the Nawaz Janazah prayer which will be said outside. After the prayer, those guests who have come from different countries, particularly the Umara of Jamaat, who are representing their countries, they are requested to immediately come out and join those who will lift the body of Hazrat Amir Sahib, late Amir Sahib, and convey it to the bier which is going to carry him to the graves, to the graveyard. So you can all join in your private arrangements, or if you do not have any private arrangements, those who have come from abroad, the Jamaat will make arrangements or have perhaps already made arrangements. Haven't we made? Whom should they report? To whom? Where will he be? Outside the mosque, the General Secretary of Jamaat UK, Hajar Rashiduddin Qamar Sahib, will be waiting for them who have come from somewhere and who cannot make their own personal arrangements to accompany the janazah or reach there afterwards. He will inshallah take care of their transport problems. Now I am going to the janazah where it's kept. Assalamu alaikum.
हमारे जनाजा के लिए सब बंदी हो चुकी है? Are you ready? Right. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes, sir.